ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لما سبق كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاعر حسین بنت سید حسن کی روح کو احسان فرما. مل جل کے صلوات پڑھ لی محمد. اساتذہ محترم برادران ایمانی بزرگان قوم ملت صاحبان دین اسلام ماتمداران سید الشہداء وسوگواران مظلوم کربلا حضرات کی بارگاہ میں جس مشہور و معروف آئے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب کائنات نے براہ راست ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ دین کوئی اور نہیں ہے سوائے دین اسلام کے. صرف بات یہی نہیں ٹھہری، بات آگے بھی بڑھی. فرمایا گیا کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنایا ہم اس سے یوم آخرت میں وہ دین قبول نہیں کریں گے اور ایسا کرنے والا شخص گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دین اسلام کے بارے میں بات یہی نہیں رکی، بات آگے بڑھتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو کشادہ کرتے ہیں اسلام کے لیے، اور جب کسی کو گمراہی میں چھوڑتے ہیں تو اس کا دم ایسے گھٹ رہا ہے جیسے کہ وہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو. کانما یصعد فی السماء قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جب ہم کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو سینے کو کشادہ کرتے ہیں اسلام کے لیے، اور جب
کسی کو گمراہی میں چھوڑتے ہیں اس کا دم گھوڑ دیتے ہیں، سینہ تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، جیسے وہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے قرآن مجید کی، دین اسلام کے سلسلے میں ذکر بڑھا رہا ہے آگے، مگر وہ یہ کہتا ہے جیسے آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ آسمانوں میں پرواز کا دم گھٹنے سے کیا تعلق ہے؟ توجہ کیجیے گا، دم گھٹنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے سامنے اگر مثال رکھی جائے تو یہاں زیادہ مجمع ہو جائے تو دم گھٹ سکتا ہے، ذرا سا آگے کھلی ہوا میں چلے جائے تو دم گھٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے، میدانوں میں چلے جائے تو دم گھٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جائیں تو دم گھٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر آسمانوں میں پرواز کر رہے ہو تو وہاں دم کیسے گھٹ سکتا ہے؟ مگر قرآن الگ چیز بیان کر رہا ہے، ہم دم گھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ یہ بات جب تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر جب سائنس ترقی کر کے آسمانوں میں پرواز کرنے چلا تو اس نے دیکھا کہ آسمانوں میں آکسیجن نہیں ہوتی ہے، آکسیجن ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ بس یہی معجزہ ہے کلام خدا کا کہ جہاں دنیا 1400 برس کے بعد پہنچی، وہ 1400 برس پہلے بتا رہا ہے۔ جیسے آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ دین اسلام یہی نہیں رکا، اللہ نے کہا ہمارے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اگر تم نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنایا تو ہم یوم آخرت میں وہ دین قبول نہیں کریں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے سینے کو کشادہ کرتا ہے، اور جب کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے تو اس کا دم گھوٹ دیتا ہے جیسے آسمانوں میں پرواز کر رہا ہو۔ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ سینے کو جگہ بنائی اسلام کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے اسلام کی جگہ سینہ ہے، توجہ کیجیے گا، قرآن کی روح سے اسلام کی جگہ سینہ ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، پڑھیے سورہ ناس تو پتہ چلے گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ توجہ کیجیے گا، سینے کو عربی میں صدر کہتے ہیں، بہت سے سینے کو صدور کہتے ہیں، جمع۔ اللہ سینے کو کشادہ کرتا ہے اسلام کے لیے، اور یہی وہ سینہ ہے کہ جس میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے جب شیطان کو نکالا تو 4 چیزیں مانگی، مجھے قیامت تک کی زندگی دے، ہم نے تجھے زندگی دی۔ فرمایا اگر آدم کے 1 بیٹا ہو، میرے 2 بیٹے ہو، کہا ہم نے یہ بھی اجازت دی۔ فرماتا ہے کہ میں بنی آدم کی رگوں میں خون بن کے دوڑ سکوں، کہا اس کی بھی اجازت ہے۔ بنی آدم کے سینوں میں جا کر انہیں گمراہ کر سکوں، کہا اس کی بھی اجازت ہے۔ جب آدم نے یہ دیکھا کہ قیامت تک کی زندگی بھی دے دی، 1 بیٹے کی جگہ 2 بیٹے بھی دے دیے، رگوں تک جانے کی اجازت دے دی، سینے میں رہ کے وسوسہ ڈالنے کی اجازت دے دی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، معبود میری نسل تو بہت جائے گی، بھٹک جائے گی، میرا بندہ جہاں بھی جائے گا، میری اولاد سے جو بھی جس طرف بھی جائے گا، یہ چاروں طرف سے بہکائے گا، نہ آگے بڑھنے دے گا نہ پیچھے ہٹنے دے گا، یہ چاروں طرف سے بہکا کے عبادت کرنے نہیں دے گا۔ آواز کی عادت گھبراتے جو ہو، یہ بننے والا، میں بنانے والا، یہ خلق ہونے والا، میں خلق کرنے والا، مگر یاد رکھنا اگر چاروں طرف سے بھی یہ بہکا دے، اس کے بعد بھی میری طرف ہاتھ اٹھائے گا تو معاف کر دوں گا، سر کو سجدے میں رکھے گا تو معاف کر دوں گا۔ صلوات پر میرا محمد۔ اگر اس کے علاوہ بھی میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے توبہ کرے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، یا میری بارگاہ میں سر کو رکھ دے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ بات آگے بڑھتی ہے عزیزان محترم، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جب کسی کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اسلام کے لیے۔ بات آگے آئی تو قرآن مجید کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ
ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے مل کے قرآن قالت الاعراب آمنا، اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے۔ جو لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور جو کہ اسلام کی جگہ ہے سینے، ایمان کی جگہ ہے دل۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قلب کی جگہ قلوب ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی آیت کے مطابق لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان کی جگہ ہے دل، اسلام کی جگہ ہے سینے۔ تو پتہ یہ چلا یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ لوگوں کے سینے میں ڈالتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں فقط اسلام والا تو آ سکتا ہے، مگر ایمان والا نہیں آ سکتا۔ سلام تو میرا محمد، صلوات بھی مری ایک اور مل کے بابا۔ تو بہرحال سینہ ہے اسلام کی جگہ، دل ہے ایمان کی جگہ۔ جس کا ایمان مستحکم ہے اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا، اس کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ جو اس لیے کہ بہکانے میں وہی آتے ہیں کہ جن کے ایمان میں کمزوری ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو مستحکم کیا جائے۔ اللہ نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے بندے کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ لیکن جب بندہ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے اس دنیا کو دیکھا تو بدلتا چلا گیا، تبدیل ہوتا چلا گیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتا، مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی ریاضت کرتا، مقصد تو یہ تھا پروردگار کو بڑا سمجھتا۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا رویہ بدلتا گیا۔ انسان نے جسے طاقتور دیکھا اسی کے سامنے سر جھکانے لگا، جسے طاقتور پایا اسی کو خدا ماننے لگا۔ آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ انسان نے سانپ کو دیکھا تو سانپ کی عبادت کرنے لگا، انسان نے درخت کو دیکھا درخت کی عبادت کرنے لگا، پتھر کو دیکھا پتھر کی عبادت کرنے لگا، ستارے کو دیکھا ستارے کی عبادت کرنے لگا، سورج کو دیکھا سورج کی عبادت کرنے لگا، چاند کو دیکھا چاند کی عبادت کرنے لگا۔ غرض یہ ہے کہ انسان نے جسے طاقتور مانا اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا چلا گیا، عبادت کرتا چلا گیا۔ حد تو یہ آ گئی کہ انسان کو ہی خدا ماننے لگا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر خدا تسلیم کر کے سر کو جھکانے لگا۔ پروردگار نے دیکھا کہ مقصد کچھ اور تھا، تبدیلی کچھ اور آ گئی۔ ہم نے چاہا تھا کہ ہماری عبادت ہو، ہماری ریاضت ہو، ہماری خدائی کا اعلان ہو، یہ بندہ ہمارا ہے، ہمارا سجدہ کرے، مگر یہ بدلتا چلا گیا۔ کبھی خاک پر کبھی خدا کے علاوہ درخت کی سجدہ کرتا ہے، کبھی اژدہے کو سجدہ کرتا ہے، کبھی سانپ کو خدا مانتا ہے، کبھی درخت کو خدا مانتا ہے، کبھی سورج کو خدا مانتا ہے، کبھی ستارے کو خدا مانتا ہے، کبھی چاند کو خدا مانتا ہے، کبھی انسان کو خدا مانتا ہے۔ اللہ نے ایسی ذات مقدسہ کو بنایا اور اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان سے کہا جاؤ انہیں جا کر سمجھاؤ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ جنہیں اپنا رب تسلیم کرتے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے۔ بس وہ ذات مقدسہ دنیا میں آئی، دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، دیکھو تم نے سورج کو خدا مانا، ہم اشارے پہ پلٹا کے بتائیں گے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے چاند کو خدا مانا، ہم اشاروں پہ دو ٹکڑوں میں بدل کے بتائیں گے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے سانپ کو خدا مانا، ہم گہرانے میں چیر کر بتائیں گے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے درخت کو خدا مانا، ہمارے اشارے پہ چلائے گا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے ستارے کو خدا مانا، ہمارے دروازے پر سلامی دینے آئے گا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے انسان کو خدا مانا، ہم نیت کریں تو گمراہ ہو جائے، پتھر مارے تو زندہ آ جائے۔ سلام میرا محمد۔
دیکھو تم نے جنہیں خدا مانا کہ ان کی غلامی میں جھکتے ہیں، توجہ ہے نا، انسان پستیوں کا شکار تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اوپر دیکھوں، اوپر جاؤں، اوپر کیا ہے، آیا جنت ہے بھی نہیں ہے، فرشتے ہیں بھی نہیں ہے، سلسبیل ہے یا نہیں ہے، بڑا پریشان تھا کہ میں اوپر جاؤں، اوپر کی باتیں مجھے کون بتائے، یہ تمام غیب مجھے کون سمجھائے۔ اہل بیت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا انتظار کر، ہمیں زمین پہ آنے دے، اس لیے کہ جب تک ہم زمین پہ نہیں آئے تھے تو تو پوچھ رہا تھا کہ اوپر کیا ہے، جب ہم چادر میں آئیں گے تو وہ پوچھیں گے نیچے کیا ہے۔ صلوات پڑھے برسمت محمد، جو کہ نا جب تک ہم عرش پہ تھے عرش معلّہ تھا، جب ہم فرش پہ آ گئے تو فرش معلّہ ہو گیا۔ اب مجمع آ گیا تو ایک بات کو پڑھی لکھی بھی کر لو، قرآن کے حساب سے جو پڑھے لکھے ہیں انشاءاللہ قرآن مجید وہ اس بات کا لطف لیں گے، مل کے صلوات پڑھ دیں تو بات آ گئی۔ میں نے مجلس پڑھنی شروع کی اور مجلس پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تو اس میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ بتائیے میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ آپ سب کہیں گے قبلہ آپ نے قرآن غلط پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے یہ شروع کے 3 حرف پڑھے ہیں ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ ان حروف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس لیے الگ الگ کر کے پڑھو۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ پہلے پڑھیے الف، پھر کہیے لام، پھر کہیے میم، اب شروع کیجئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علم نہیں پڑھا جائے گا، ٹھہر کے ان حروف کو پڑھا جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے کہا بے شک، میں نے اپنے ڈائری میں بھی لکھا، ذہن میں بھی لکھا، یاد کر لیا کہ جہاں کہیں بھی کسی سورے سے پہلے مجھے یہ حرف نظر آئیں گے میں اس کو اسی انداز میں پڑھوں گا۔ آگے بڑھا تو مجھے ایک سورہ ملا، اس سے پہلے یہی حرف ملے تو آپ کے بتائے ہوئے مطابق میں نے وہاں بھی یہی پڑھا، الف لام میم نشرح لک صدرک۔ کیا صحیح پڑھا؟ پھر غلط پڑھ دیا۔ کیوں؟ کہ حضور وہاں قانون اور تھا، یہاں قانون اور ہے، وہاں جدا جدا پڑھنا تھا، یہاں آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو بتایا جہاں کہیں یہ حروف ملیں گے ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، تو وہاں بھی مجھے حروف ملے میں نے الگ الگ پڑھا، یہاں بھی حروف ملے تو میں نے الگ الگ پڑھا۔ آواز آئی وہاں جدا جدا پڑھنے تھے، یہاں ملا کر پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ قرآن ہے، قرآن کا قانون بھی الگ ہے، جیسا بتا دیا ویسا ماننا پڑے گا۔ جہاں کہا جدا جدا پڑھو وہاں قیامت تک جدا جدا ہی پڑھنا پڑے گا، جہاں کہا ملا کر پڑھو وہاں قیامت تک ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ رسول نے بتایا ہے، جیسے سمجھایا ہے ویسے ماننا پڑے گا، جیسے بتایا ہے ویسے چلنا پڑے گا۔ جنہیں انہوں نے ملا کے پڑھا انہیں تمہیں بھی ملا کے پڑھنا ہے، جنہیں انہوں نے جدا پڑھا انہیں تمہیں بھی جدا کر کے پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نظام پروردگار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جسے ملا دیا گیا وہ ملا رہے گا، جسے جدا کر دیا وہ جدا رہے گا۔ قرآن میں جس طرح اللہ نے بتایا اسی طرح قانون خدا میں تبدیلی نہیں رہے گی۔ جملہ سمیٹ کے آپ کی بارگاہ میں پتہ یہ چلا جو ملا ہوا ہے قیامت تک ملا رہے گا، جو جدا ہے قیامت تک جدا رہے گا، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ نے جنہیں چادر تطہیر میں ملا دیا انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا، جسے بزم سے ہٹا دیا اسے ملایا نہیں جا سکتا، جسے مولا بنا دیا اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھنے کا محمد پڑھنے کا محمد نے جنہیں جمع کر دیا انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جنہیں جدا کر دیا انہیں ملایا نہیں جا سکتا۔ ابھی میرے بھائی نے شہزادی زینب کے حوالے سے
اب یہ اشعار پڑھے میں بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اللہ نے جنہیں ملا دیا وہ قیامت تک چادر والے رہیں، اور جنہیں جدا کر دیا وہ الگ رہے، جسے مولا بنا دیا وہ قیامت تک مولا رہے گا۔ عزیزان محترم، آج نبی پر اور ان کی آل اطہار پر نہ جانے کس طرح کی ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے انداز سے ان کا تعارف کرایا اور عزیزان محترم بتایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے محمد والے محمد کا۔ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر ان کی شان عظمت کو سلام کہ جن کے بارے، جن کے سلسلے میں، جن کے لیے خداوند متعال نے اعلان فرمایا، عزتی و جلالی سبحان السماوات و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، اے آسمان میں رہنے والوں سنو، مجھے قسم ہے اپنے عزت کی بھی، اپنے جلال کی بھی، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں۔ پروردگار، قرآن میں بہت ساری قسمیں ہیں مگر کہیں عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی، بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی مگر عزت و جلال کی قسم کہیں نہیں آئی، مگر یہاں عزت و جلال کی قسم آئی۔ کا زمانے کو یہی تو سمجھانا ہے کہ یہ صاحب عزت ہے، میری عزت ان کی عزت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم نے انہیں صاحب عزت بنا دیا تو تمہیں قیامت میں صاحب عزت بنا دوں گا، اور اگر تم نے ان سے محبت کر دی تو قیامت میں رسوا کر دوں گا۔ سلام پڑھنے والا اللہ نے اعلان فرمایا کہ آسمان پر رہنے والوں سنو، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے سورج کو روشن کیا، میں نے چاند کو ٹھنڈک عطا کی، میں نے ستارے بنائے، میں نے افلاک بنائے، میں نے ملائکہ بنائے، میں نے دریا بنائے، میں نے پرندے بنائے، میں نے چرن بنائے۔ انا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ ان چادر والوں کی محبت میں آسمان بھی ہے، ان چادر والوں کی محبت میں زمین بھی ہے، ان چادر والوں کی محبت میں سورج چمک رہا ہے، ان چادر والوں کی محبت میں ستارے چمک رہے ہیں، ان چادر والوں کی محبت میں چڑیاں چہک رہی ہیں، ان چادر والوں کی محبت میں پھول بہل رہے ہیں، ان چادر والوں کی محبت میں انسانات زندہ ہے، ان چادر والوں کی محبت میں نباتات زندہ ہے، ان چادر والوں کی محبت میں جمادات کا وجود ہے، ان چادر والوں کی محبت میں کائنات روا ہے، کائنات دوا ہے، کائنات زندہ ہے۔ چادر والوں کی محبت میں اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے
یا جو پوری کائنات کو بچا لے اسے امام کہتے ہیں، اور جسے جو امام کو بچا لے اسے شہزادی زینب کہتے ہیں۔ زمانہ بڑا خوش تھا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، اب کوئی باقی نہیں بچا، شریعت کو ختم کر دیا، ہم جیت گئے، توجہ کیجیے، ہم جیت گئے، ہم نے شریعت محمدی کو پامال کر دیا، اپنے وارث کو مار ڈالا، ان کے پورے گھرانے کو قتل کر ڈالا، مگر ایسے عالم میں بھی دیکھیے دو تین باتیں شہزادی کے حوالے سے آپ تک پہنچا دوں تاکہ مجلس منزل عروج تک پہنچ جائے۔ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی ایک موت ہو جاتی ہے تو ہماری خواتین کو پردے کا خیال نہیں رہتا، یہ معلوم نہیں رہتا دوپٹہ کہاں ہے، سر کھلا ہے، بے خبر ہے، مگر سلام ہو شہزادی پر کہ جسے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، جس کے گھر میں 18 لاشیں تھے مگر سب سے زیادہ نہیں ہٹی، بتا دیا کہ جتنا بھی ظلم چاہے ہو جائے مگر شریعت شریعت رہے گی، پردہ پردہ رہے گا۔ توجہ کیجیے گا، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرات محترم قتل کر کے خوش ہو رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، تلواریں بجا رہے تھے، ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے شریعت محمدی کو پامال کر دیا، ہم نے مار ڈالا۔ ایسے عالم میں شہزادی اٹھی اور اٹھنے کے بعد سید سجاد کو خیمے سے اٹھا کر لائی اور کاندھے پہ سوار کر کے لائی۔ ایک بی بی کاندھے پہ سوار کر کے کیوں اٹھا کے لائی ہو؟ کہ میں زمانے کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ جس بات پہ خوش ہو رہے ہیں اور نقالے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، یہ زمانہ یاد رکھے کہ جیتے وہ نہیں ہیں بلکہ جیت ہماری ہوئی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کو مار ڈالا، ارے میرے کاندھے پہ ایک شریعت زندہ ہے، سلام پر محمد۔ ایک بات اور، پڑھا لکھا مجمع ہے، فکر پرواز پر لائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے عالمہ غیر معلمہ یعنی آپ وہ عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، باپ مولا کائنات ہے، ماں شہزادی کونین ہے، گھر سے شریعت چلی جی تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مگر نہیں، ایسے عالم میں بھی سید سجاد کا شانہ ہلا کر کہا میرے لال بتاؤ اب خیمے چلنے کو باقی نہیں ہے، آخری خیمہ ہے، اگر اجازت ہو تو نکل جائے، شریعت کیا کہتی ہے یہ جل کے مر جائے۔ اے بی بی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ قیامت تک کے لیے زمانے کو درس دینا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے درمیان فقیہ موجود ہے، بس بی بی زینب نے اسی وقت اعلان کیا تھا، چلتے ہوئے خیموں میں بھی سمجھایا بھی بتایا بھی کہ جب درمیان میں وارث شریعت موجود ہو تو مسئلہ اس سے پوچھنا، اپنی مرضی پہ عمل نہ کرنا۔ سلام قدر محمد۔ جب ہمارے درمیان فقیہ موجود ہے، وارث شریعت موجود ہے تو اس سے مسئلہ پوچھنا، اپنی رائے پہ عمل مت کرنا۔ یہ آپ بازی پکڑ کے بھی لا سکتی تھی، سہارا دے کے بھی لا سکتی تھی، مگر آپ نے سید سجاد کو کاندھے پہ اٹھایا۔ یہ کاندھے پہ اٹھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ آواز آئی، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، جب کسی امامت کا اعلان ہوتا ہے تو اٹھا کے اعلان ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بابا کو میرے نانا نے میدان غدیر میں اٹھایا، میں نے یہاں میدان کربلا میں اٹھایا، بس فرق اتنا ہے، وہاں حاجیوں کا مجمع تھا، یہاں قاتلوں کا مجمع ہے۔ جو کریں گے آپ بتا بی بی نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جس شریعت کے لیے تم خوش ہو رہے ہو وہ شریعت زندہ ہے، اور زینب اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک شہزادی زینب نے اعلان کیا مقام پر جگہ جگہ ہر جگہ مولا حسین کے بارے میں بتایا بھی، سمجھایا، زمانہ کہہ رہا تھا یہ باغی ہے، انہیں پتھر مارو۔ اللہ اکبر۔
زینب تڑپ کے کہتی تھی ہمیں پتھر نہ مارنا، ہم رسول کا کیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی عظیم مصیبت تو یہی ہے کہ جسے سر کھلے کبھی آسمان میں بھی نہ دیکھا ہو، اسے بے مطلع و چادر درباروں میں پھرایا گیا، اسے بے مطلع و چادر بازاروں میں لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی وقت نہ دے سوائے اپنے سید الشہداء کے احساس اور تصور شرط ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا آپ کو کیسے رونا ہے، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے مہمان اس بات کو کیا ہے جسے اس کے بابا پہ رونے نہ دیا گیا۔ آپ نے مہمان اس بات کو کیا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ تسبیحوں پر ہے، آپ کے درمیان جنت البقیع چھوڑ کے آتی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر آیا، زینب نے دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، سید سجاد نے دیکھا میری پھپھی کا عالم متغیر ہے، میری پھپھی آگے نہیں بڑھتی قریب آئے، فرمایا پھپھی اماں آپ نے ہر قدم پہ مجھے سہارا دیا ہے، آج یہ کیا عالم ہے، آپ کبھی دائیں دیکھتی ہو کبھی بائیں دیکھتی ہو۔ فرمایا میرے نال یہ وہی کوفہ ہے کہ زینب جب بھی کوفہ آتی تھی تو دادا میرا استقبال کو آیا کرتا تھا، مگر آج مجھے میرا بابا نظر نہیں آتا، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بے مطلع چادر، یہ وہی کوفہ ہے جس کی میں شہزادی تھی۔ بس یہ ذکر چل رہا تھا کہ اچانک سے کونے سے آواز آئی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ زینب طرف بھی کون ہے جو ہمیں سلام کرتا ہے؟ ہمیں تو پتھر مارے جاتے ہیں، ہمیں تو پانی کہا جاتا ہے، اب جو دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا۔ کربلا سے پہلے غریب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، آواز آ رہی تھی اگر بابا علی نہیں ہے تو یہ غلام استقبال کو اور یہ ملا استقبال کو حاضر ہے۔ تڑپ کے پوچھا مجھے اتنا بتا بھیا مسلم تیرے ساتھ دو ننھے بچے تھے، ان بچوں کا کیا ہوا؟ مجھے شہادت کے بعد میری لاش کو گلیوں میں بھیجا گیا، ادھر ادھر پھیلایا گیا، اللہ جانے ان دو بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت اللہ مولا کوئی مطلب نہیں سوائے غم سید الشہداء کے، آپ کی آوازوں پہ اللہ رب کو کرم نازل فرمائے۔ 4 سال کی بچی بھی مجلس میں آتی ہے، جب آپ روتے ہو تڑپتے ہو سوال کرتے ہیں پھپھی اماں اے دادی اماں یہ کیوں روتے ہیں؟ جب آپ ملتا ہے میرے بابا کے ماتمدار، میرے بابا کے زبان، تڑپ کے سکینہ ایک جملہ کہتی ہے، کاش یہ رونے والے کم دست کربلا میں ہوتے تو میرے کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، مجھے تماچے نہ لگائے گا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اس ماں کو فرصت ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا کے بعد سے شام تک، شام کے بعد سے مدینے تک زینب اپنے بچوں کو نہ روئی، مگر بس آخر تصور ہے ماں کا دل کیا ہوتا ہے آپ سوچ کے روئیں گے، اور انشاءاللہ اس مجلس سے سواب مرحوم کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ ہاں بی زینب جب پلٹ کے واپس مدینے آئی تو اماں زہرا کی قبر سے آ کر لپٹ گئی اور ایک جملہ کا اماں تیرے سارے شہیدوں کا پرسہ لائی ہوں، اماں میں تمہیں سب شہیدوں کا پرسہ دیتی ہوں، اماں بیٹھ کرنے شروع کیے، اماں تمہیں قاسم کے ٹکڑوں کا پرسہ میرا نوجوان دامن میں قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کر لایا، اماں تمہیں علی اکبر کے کلیجے کا پرسہ جوان بے
زینب قبر سے اٹھی، اپنے گھر کا رخ کیا، چند قدم آگے بڑھی تھی، اللہ جانے زینب کو کیا یاد آ گیا، ڈرتے ہوئے قدم پھیر گئے، واپس آئی، ماں کی قبر سے نکل گئی اور ایک جملہ کہا، ماں میں نے تو تمہیں سارے شہیدوں کو پرسا دیا، مگر آپ نے مجھے میرے 2 بچوں کا پرسا نہیں دیا۔ یہ زینب کس کے سارے زندہ رہے گی؟ اے اماں، حسین کے ماتمدار ہر جگہ ہوں گے، مگر زینب کے بچوں کے بعد کوئی دعا کہنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا پہ جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں اس مرحوم کے درجات کو بلند بالا فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار مرحوم کو قبر میں تمام عذاب قبر سے محفوظ فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگار مرحوم کو مقام علیین میں جگہ عنایت فرما، معبود اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اسے مولا حسین کے ماتمداروں اور عزاداروں میں شمار فرما۔ کہ اللہ رحمان ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین ابن سید حسن کی روح کو ایصال فرما۔